دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ کیا آنا ہے کیا نہیں اس کی ضرورت کو سمجھو، اس کے بعد ہم دیکھ۔ ہیلو، ہاں سلمان صاحب بول رہے ہیں کیا؟ ہاں سلمان بول رہا ہوں بھیا۔ جی حضرت کل میری آپ سے بات ہوئی تھی، جی بتائیں۔ تو آپ نے کہا تھا میں واٹس ایپ پہ آپ کو پوری لسٹ بھیجوں گا، آپ نے بھیجی نہیں تھی؟ حضرت تھوڑا وقت دیجیے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بھیجیں گے۔ ویسے یوٹیوب پہ سب پڑا ہوا علماء دیوبند اور جنگ آزادی کے کردار سب آپ کے پاس ویسے بھی آ جائے گا۔ نہیں یوٹیوب ہمارے لیے حجت نہیں ہے نا۔ نہیں یوٹیوب پہ وہ مواد پڑا ہوا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے یوٹیوب میں؟ نہیں، یوٹیوب پہ مواد انسان اپنا بنا کے ڈال دیتا ہے، جو بنا کے آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو اتھینٹک چیک کر لیں، آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا بھائی بڑے ہیں کیا۔ پہلے یہ دیکھو بڑے ہیں کیا ہیں، تو بھی کیا کریں گے، ہمارا آرڈر نہیں، اس کو واپس لے جاؤ۔ ہم ایسے تھوڑی لکھیں، ہمارا نام لکھے ہم تو کاٹیں گے نا، ہمارا مال ہم کہیں نہیں تو ہمارے نام پہ کیوں دو گے کسی کو؟ وہ جانے ان کا نیا پرچہ بنو، ہم سے کیا لینا دینا، کٹاؤ اس کو۔ ہیلو، ٹائم نہیں رہتا حضرت، آپ بہت بری آدمی ہیں۔ اصل میں ہمارا کاؤنٹر کا بھی کام رہتا ہے، یہ اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے تو سائٹ پہ چلے جائیں گے، اسی سب میں تھوڑی مشغولیت ہے اور کوئی بات نہیں۔ باقی ہم اس طرح والے نہیں ہیں، دھوم دھڑام والے آدمی نہیں ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، محبت کی بات سنتے ہیں۔ جی بہت ہاں، وہ والا کوئی میٹر نہیں ہے ہمارا کہ ہم آپ کو کچھ کہیں، وہ سب والا مسئلہ نہیں۔ بھائی ہیں آپ ہمارے، اور بھائی کی طرح سے ہی ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل بھائی کی طرح میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کی بات نہیں کی، لیکن جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سامنے والے سے پوچھنا بھی پڑتا ہے۔ بالکل، جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو سمجھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر ہماری پیاس ہے تبھی ہم اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے، اگر پیاس ہی نہیں تو کیا بجھانے، ہمیں پیاس طلب ہی نہیں پتہ، طلب لگے گی تو اس کا علاج، اس کا طریقہ سب ڈھونڈیں گے ہم۔ جی تو بہرحال آپ نے تو بھیجا نہیں تھا، تو کب تک کیا بھیج دیں گے حضرت؟ دیکھیے آج رات تک انشاءاللہ کوشش ہوا تو ہم سارے حوالے آپ کو بھیج دیں گے، کوشش کریں گے۔ آج دوپہر میں موقع نکلے گا اگر تو ہمارے فولڈرز میں تمام پڑے ہوں گے، ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، بس یہ ہے۔ اچھا تو حضرت ایک مسئلہ اور تھا میرا، وہی حل کر دیجیے تب کہ میرے پاس اگر میرے علم میں ہوگا تو میں جواب دوں گا، بتائیں، حکم کریں۔ حضرت اسماعیل دہلوی صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ جی بتائیں، جانتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے صراط المستقیم۔ صراط المستقیم، جی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں پڑھی تو نہیں ہے۔ اس میں ایک عبارت حضرت لکھی ہوئی ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ اچھا، جب تک یہ لائن کے آگے پیچھے کا مجھے کچھ پتہ نہیں لگے گا تو بولنا بھی میری بیوقوفی ہوگی۔ تو سنیے حضرت، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں آپ کے واٹس ایپ پہ، ہاں بھیج دیجیے، پڑھ کے آپ مجھے بتا دیجیے۔ ہاں ہم دیکھ لیتے ہیں، باقی کوئی جتنے بشر ہیں یہ سب جو ہیں خطاؤں سے کوئی پاک نہیں ہوتا۔ اپنے بڑوں سے بدگمانی سے یہ بہتر ہے کہ ہم جواب کی کوشش کریں، ان سے جواب لیں، بدگمانی سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بدگمانی پیدا کرنے سے بہتر ہے۔ وہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں، تو آپ ہی جیسے لوگوں سے، جو آپ ان کے فالوور ہیں، آپ ہی لوگوں سے جواب لیں گے۔ میں نے بھیج دیا، وہ خالی اتنا ہی بھیجا ہے یا اس کے آگے پیچھے کا بھی کچھ بھیجا ہے؟ آگے پیچھے بھی لیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پڑھ کے بتا دیجیے حضرت۔ ہاں ہم دیکھ کے ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ نہیں بھیج دیا، آپ کیسے کھول کے پڑھ دیجیے۔ ارے تو ہم دیکھ لیں گے حضرت، اس کی کوئی مصیبت تھوڑی نہ آ رہی ہے، دیکھ لیں گے، دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے، کال بیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑا وقت تھا، تھوڑا آپ سے اتنی باتیں ہوتی بھی گئیں، کاؤنٹر کے اوپر سامنے کوئی نہیں ہے تو باتیں بھی ممکن ہے۔ اچھا جی، باقی ہم دیکھتے ہیں جیسا ہوتا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت آپ کا ایک دعویٰ واٹس ایپ پہ گردش کر رہا ہے بہت زیادہ گروپ میں۔ میرا دعویٰ؟ میرا کیا دعویٰ؟ کوئی بھی آ کے علماء دیوبند کو کافر ثابت کر دے۔
نہیں تو میں نہیں بھائی یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. پہلے دعویٰ پیش کریں میں نے کہاں ایسا کچھ کیا کہا ہے, اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. ایک گروپ کے تعلق سے مجھے یہ پتہ چلا تھا. بھیج دیجیے اس کو بھی میرے سامنے بھیج دیجیے میرے پرسنل میں. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ گروپ کا معاملہ ہے, کسی نے مجھے بتایا تھا. بھائی کون کیا کس کا اپنا معاملہ ہے, لاکھوں وہاں سے لوگ فارغ ہو کے نکلے ہیں, ہم کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں؟ کیا دعویٰ؟ کہ علماء دیوبند کو آپ مسلمان مانتے ہیں, کافر مانتے ہیں؟ علماء دیوبند کو ہم باعلم مانتے ہیں, ایمان والا مانتے ہیں, جنتی مانتے ہیں, ان کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن اب علماء دیوبند ہو تب تو علماء دیوبند میں جیسے جلال الدین قاسمی اپنے نام کے آگے قاسمی لگاتا ہے تو اس کو دیوبندی تھوڑی مانتا ہے. نہیں نام کے آگے وہ اپنے جو ہے قاسمی لکھتا ہے نا. نہیں وہ تو جب ظاہر ہے نا, آپ مانیے کہنا مانیے, وہ تو ہم بھی جانتے ہیں. میری بات سمجھیے, لیکن لفظ جو آپ نے جوڑا ہے نا اس لفظ کی روشنی میں تو وہ بھی دیوبندی ہوئے نا. ہم کسی کے بارے میں کیا جانیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی ہیں کہ نہیں؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر میں کروڑوں درود رحمت سلامتی اور کیا کریں ان کے لیے. بھائی ان کا اتنا بڑا علمی انقلاب ہے کہ میں کیا بتاؤں. اور قاسم علی نانوتوی صاحب, آپ اپنے سوال بتائیں حضرت, چھوڑیے ہمارے بڑے اکابرین ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی سے میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جی بنا جھجکے ہوئے. میری نظر میں علماء دیوبند یہ چاروں, اشرف علی تھانوی, قاسم علی نانوتوی, اسماعیل دہلوی کی بات کر رہا ہوں, رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد سہارنپوری, یہ چار کے چاروں میری نظر میں کافر ہیں, مرتد ہیں. یہ تو آپ کی نگاہ کا, آپ کی عقل کا سوال جواب آپ سے اللہ کریں گے, ہم تھوڑی کریں گے. نہیں میرے پاس اس کے حوالے ہیں. نہیں میری بات سمجھے نہیں آپ کا اس کا جواب جو ہے میں اس لفظوں کا استعمال آپ کے بھی کسی بڑے اکابر کے لیے نہیں کرتا, اس لیے نہیں کر سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باؤنڈ کیا ہوا ہے, ہم ان کی فاؤنڈیشن میں بندھے ہوئے ہیں. نہیں تو پھر کوئی بات نہیں, آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں. مرتے وقت کس آدمی کا انتقال کس لفظ پر ہوا ہمیں نہیں پتا. وہ کفر میں مرا کہ وہ اسلام پہ مرا ہمیں کیا پتا. لہٰذا مجھے میرے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ احتیاط کا پہلو پکڑیے. میں احتیاط کا پہلو پکڑتا ہوں. آپ جو ہیں آزاد ہیں. میرے ساتھ قبر کے سوال جواب جڑے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ سوال جواب نہیں ہے. میں آزاد تھوڑی نہ ہوں, میں پابند ہوں, آپ چاہے جو بولے. اچھا اب میں بولوں حضرت؟ آپ بالکل بولیے حضرت. جو شخص اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرے, اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے, وہ آپ کی نظر میں مومن ہے یا کافر ہے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. بس ماشاء اللہ, آپ نے تو پورا مسئلہ ہی حل کر دیا. جی تو اشرف علی تھانوی صاحب تو ایک کتاب ہے حفظ الایمان, جس میں انہوں نے اللہ کے رسول کے علم کو جانور, پاگل, بچے, مجنون سے ترجیح دی ہے. اور قاسم علی نانوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے. کتاب کا نام ہے تحذیر الناس. کیا انکار کیا؟ ختم نبوت کا کیا انکار کیا ہے, کیا لکھا ہے اس میں؟ لکھا ہے بعد زمانہ نبی دل پر جو کوئی نبی پیدا ہو گیا تو خاصیت محمدی میں فرق نہ آئے گا. تو کہاں فرق آئے گا؟ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ ملعون نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کے دعویٰ کرنے سے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے پر کیا فرق پڑا؟ صحیح تو لکھا. سنیے نا, اب یہ کوئی مسئلہ خلیل احمد سہارنپوری نے شیطان کے علم کو نبی سے زیادہ مانا ہے. اور رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فتاوی رشیدہ میں کہ انسانیت کی بتاتے قدرت باری تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے بھوت کا امکان اس نے ممکن کیا ہے. دیکھیے یہاں ایک یہودی نے ایک سوال کیا کہ کیا یہ جو جھوٹ بولنا اور سچ بولنا یہ انسان کی خوبی ہے کہ نہیں؟ انسان جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان سچ بول سکتا ہے نہیں؟ پوری بات سنیے تو پہلے, جب تک آپ سنیں گے نہیں سمجھیں گے کیسے. جی بتائیے. تو یہ بات شان کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہر امور میں ماہر ہے, ہر کام میں قدرت رکھتا ہے, اگر آپ انکار کر دیں گے کہ یہ قدرت نہیں ہے تو وہ اس کی کمی ظاہر ہو جائے گی.
تو بہت سی باتیں کا جو ہوتا ہے وہ علمی نقطے ہوتے ہیں، اس کو علمی طریقے سے ہی سمجھنا پڑے گا. جیسے اگوری کا نام سنا ہے آپ نے؟ اگوری کا، ہاں ہاں سنا. اگوری جو ہے وہ جو مردے ہوتے ہیں نا، مردوں کی کھوپڑی میں رکھ کر شراب پی لیتا ہے، پیخانہ کھا لیتا ہے. انسان اس کو دیکھ کر یہ پتہ لگا کہ انسان کے لیے یہ طریقہ انسان کے بس میں تو ہے، لیکن نازیبا کرنا نہیں چاہیے. کر سکتا ہے، قدرت میں شامل ہے انسان کی. بالکل بالکل. تو اللہ نہیں نہ آپ غلط چلے گئے. اب اگر آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو مطلب آپ نے ایک صفت کمی نکال دی کہ کمی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کمی نہیں ہے. اچھا، تو شان نہیں ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے، لیکن قدرت میں سب شامل ہے. اچھا، کوئی چیز ایسی نہیں. اچھا آپ میری بات تو سن لیجیے. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کو جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. امکان صرف تحت قدرتی بارہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. اگر آپ اس طرح کے جواب اگر دیں گے تو سیدھا اگلا آدمی آپ سے یہ کہے گا کہ یہ کمی ہے. اچھا، اللہ اگر چاہے تو اپنی ایسے کروڑوں خدا پیدا کر سکتا ہے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پیدا کرے گا نہیں، یہ محال ہے. اللہ اگر اسی طرح سے اللہ کے آپ پہلے اپنی اصلاح کیجیے. اللہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہوتی. اللہ جو چاہے وہ کر سکتے، جو چاہے. ہم جو نہیں سوچ سکتے اللہ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اللہ کو پابند کر دیا، پہلے اپنے ایمان سے تو خیر بنائیے. ابھی تو آپ نے پابند کیا اللہ کو، نعوذ باللہ، کہ نہیں کر سکتے. محال ہے اللہ کے لیے لفظ، اللہ کے لفظ محال، اللہ کے لیے لفظ نہیں مطلب سمجھتے ہیں. نہیں، محال کا اللہ کے لیے لفظ محال ہے ہی نہیں. ارے غلط کہہ رہے ہیں آپ. اللہ کے لیے لفظ ہے ہی نہیں محال. میں کہہ رہا ہوں محال میں اور ممکن میں فرق سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے محال ہے ہی نہیں. آپ پہلے اپنی محال میں اور ممکن میں فرق سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کے لیے لفظ پہلے اپنی اللہ نے کو آپ نے کہہ دیا اللہ کے لیے محال ہے. بالکل محال ہے. ابھی آپ نے کہا اللہ کے لیے اللہ بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے بنانا جو ہے آپ ممکن مانیے. آپ کو بھی آپ اللہ کو پابند کر رہے ہیں، اللہ کے لیے محال ہے. تو پھر آپ سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے لیے محال ہے تو باقی ختم ہو گئی.